الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیا، اور ایک حدیث مبارکہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت دل حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس سارے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک دا مبارک مہینہ ساڈے کولو جدا ہو گیا۔ رمضان مبارک دا مہینہ بڑی رحمتاں والا بڑی برکت والا مہینہ سی۔ رمضان تو بعد وہ برکتاں وہ رحمتاں وہ سعادتاں جڑیاں رمضان دے اللہ دیاں سی، وہ رمضان تو بعد وہ برکتاں انسان کو حاصل نہیں ہیں۔ رمضان تو بعد یہ پہلا جمعہ
شوال مکرم دا، لیکن برکتاں اور رحمتاں تے نہیں ہیں، لیکن عبادات نماز ہے، باقی عبادات جتنیاں ہیں وہ اسی طرح انسان کے اوپر فرض ہیں جس طرح رمضان مبارک کے فرض ہے، کہ نماز فرض ہے اور رمضان میں بھی فرض تھی، لیکن اس کا ثواب بڑھا دیتا گیا۔ اور اسی طرح وہی نماز رمضان تو علاوہ جتنے باقی 11 مہینے ہیں انہوں میں نماز فرض ہے۔ ذکر اذکار، تلاوت اور اللہ کی تسبیح، تقدیس، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، جس طرح ذوق اور شوق کے نال انسان رمضان مبارک پیش کرتا ہے، یہ ساڈے واسطے یہ مہینہ ایک ٹرائی کا مہینہ سمجھو، سانو یہ شوق دلان والا مہینہ سمجھو، سانو عمل تے کھڑا کرنے واسطے ایک ٹریننگ سمجھو، کہ جس طرح کوئی چیز بھی انسان خریدتا ہے، کوئی گڈی ہے، موٹر سائیکل ہے، کچھ عرصے تو بعد وہ گڈی جدو پرانی ہوتی ہے اس کو سروس کرانا، اس کا کام کرانا پہ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو مکان بنا، سال گزرتا، 2 سال گزرتے، کوئی آہستہ آہستہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا، کبھی اس کا رنگ روغن خراب ہو گیا، کبھی اس کا سمنٹ خراب ہو گیا، کبھی دیوار میں تریڑ آ گئی، پھر کچھ، لیکن اس کو کیا مرمت کرانا پہ جاتا ہے۔ اسی طرح 11 مہینے انسان جڑا گزارتا ہے گناہاں دے وچ، 11 مہینے انسان ایسے گزارتا ہے جنہیں پتہ نہیں اس کا رب ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ مہینہ ایک انسان دی ٹیوننگ کرنے والا مہینہ ہے۔ 11 رمضان مبارک کا مہینہ انسان نو دوبارہ اللہ دے نال جوڑنے والا مہینہ ہے، دوبارہ انسان نو اعمال تے کھڑا کرنے والا مہینہ ہے، کہ رمضان المبارک دے مہینے دے وچ انسان جس طرح ذوق اور شوق دے نال نماز کی طرف ہوتا ہے، ذوق اور شوق دے نال تراویح پڑھن واسطے آ رہا ہے، قرآن سننے واسطے آ رہا ہے، اسی طرح انسان کو اپنا ایک محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس طرح میں رمضان تو پہلے سی یہ مہینہ گزارنے تو بعد، جب انسان اپنی گڈی کسی مستری کو موٹر سائیکل ستروا کے آتا نا، اس دے چڑھ کے دیکھتا یار یہ ٹیوننگ کرانے تو پہلے بھی انجی سی، میں 5-7 ہزار روپیہ لیا ہوں ٹیوننگ کرانے تو بعد بھی وہی ہے، تو پھر یہ فرق کیا ہے یا تو کیتا کی ہے نا۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک تو پہلے حالت ساڑی وہی سی، رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا، اس تو بعد بھی حالت ساڑی پہلے والی ہوئے، تو پھر رمضان آنے کا سب کو فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ لعلکم تتقون، رمضان کا مہینہ تو ہم کیوں دیتا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، صرف رمضان وچ نہیں، تقوی دا پتہ چلتا، پرہیزگاری دا پتہ چلتا رمضان تو بعد۔ موٹر سائیکل دی یا گڈی دی تبدیلی دا، اس دی سیٹنگ دا پتہ چلتا، اس دا کام کرانے تو بعد، کہ انہوں دے درمیان نہیں پتہ چلتا، اس لیے آدھا اس کو چلاؤ، تھوڑے جے چڑھو، اس تو بعد جا کے تھوڑی پتہ چلتی۔ اسی طرح جب رمضان المبارک دا مہینہ گزریا ہے، لعلکم تتقون، رمضان میں جب تسی تقوی اختیار کیتا، یعنی اللہ تو ڈر کے تسی کوئی چیز حرام نہیں کھاتی، اللہ تو ڈر کے حرام کاری تو بچے رہے ہو، اللہ تو ڈر کے تسی کھانے پینے تو بھی بچتے رہے ہو، اپنی شہوت تسی روزے دے دوران نہیں پوری کی۔ اسی طرح رمضان تو بعد بھی تسی جس طرح رمضان وچ اللہ دا حکم سی حلال شے نہیں کھانی، روزے دے دوران تسی حلال تو بھی بچ گئے۔ اللہ دا حکم سی رمضان وچ بیوی حالانکہ جائز ہے، لیکن روزے دی حالت تسی بیوی دے قریب نہیں جانا، باقی جتنی بھی حلال چیزاں سی، لیکن روزے دے دوران اللہ دا حکم کے سی تسی اس دے نیڑے نہیں جانا۔
اسی طرح یعنی جھوٹ ہے روزے دی حالت ہے، اگر جھوٹ بولو گے تو روزہ تھوڑا کی ہے مکروہ ہو جاوے گا، فاسد ہو جاوے گا۔ غیبت کرو گے، بد نظری کرو گے، اسی طرح خیانت کرو گے، اور جتنے بھی برے کام ہیں، فحش کسی کو گالی دیو گے، غلط قدم اٹھاؤ گے، غلط پکڑو گے، غلط دیکھو گے، غلط سنو گے، غلط بولو گے، یعنی جو بھی تسی کام کرو گے وہ اللہ نے کیا کیتا سی، منع کیتا سی، انسان رک گیا کہ میرا روزہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کا حکم رمضان تو بعد بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حرام کاری کی طرف نہیں جانا، غلط پکڑنا نہیں، غلط سوچنا نہیں، غلط دیکھنا نہیں، غلط طرف چل کے نہیں جانا۔ اسی طرح اللہ نے کسی دا ناحق مال، جس طرح رمضان میں تسی غلط چوری دا مال نہ روزہ افطار کرو کہ روزہ ختم ہے، اسی طرح چوری دا مال اگر تھوڑا جسم دا حصہ بن گیا تو 40 دن دی عبادت تھوڑی قبول نہیں۔ یعنی اگر رمضان تو پہلے بھی اسی اسی حالت تے کھڑے سی، اور رمضان تو بعد بھی، رمضان کا مہینہ گزرنے تو بعد بھی اگر حالت ساڑی چینج نہیں ہوئی تو پھر ساڑے تقویٰ نہیں آیا۔ تو میں لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تو ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ، پھر اسی طرح اس کی اتباع کرتے ہویا، من کہ آگے شوال، کہ شوال دے ستہ من شوال کانا کا صیام الدہر، 6 روزے شوال مکرم دے وچ رکھے، گویا اسی طرح ہے جس طرح اس نے پورا زمانہ پورا سال روزے رکھے۔ اور انہیں دی ترتیب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اگر رمضان مبارک دے مہینے دے روزے کسی دن رہ گئے، کسی دی بیماری دی وجہ تو رہ گئے، سفر دی وجہ تو رہ گئے، کوئی اور مجبوری دی وجہ تو رمضان مبارک دے روزے نہیں رکھ سکیا، انہاں 6 روزے تو پہلے رمضان مبارک دے اپنے روزے قضا کرے، نہ دی قضا دے وے۔ اس تو بعد اگر کوئی شوال دے روزے رکھنا چاہتا ہے، عید دا دن کڈ کے، اس تو بعد لگاتار کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، ایک رکھ لیا، 2 چھاڑ دیتے، 3 چھاڑ دیتے، یا اس طرح بھی رکھے جا جائے۔ 6 روزے پورے مہینے دے وچ رکھ لیں، جس طرح ترتیب تھوڑی بن سکے اس طرح تسی رکھ سکتے ہو، یعنی شوال، اور اس کا ثواب کے فرمایا کانا کا صیام الدہر، اسی طرح ہے کہ جس طرح گویا تساں نے پورا سال روزے رکھے، پورا زمانہ یہ انسان نے رمضان جنی روزے دے وچ گزارے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تسی اللہ دے کولو سوال جس طرح دعا رمضان المبارک دے وچ منگدے سی، کچھ جمعے دے معمولات ہوندے، انسان نو جمعے والے دن، کوئی چاہے وہ رمضان دا جمعہ ہے، شوال دا جمعہ ہے، کوئی بھی جمعہ ہے، انسان نو سورۃ کہف دی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جب انسان سورۃ کہف دی تلاوت کرتا ہے ہر جمعے، فرمایا کہ وہ دجال دے فتنے تو بچ جا سکے، اور دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور فرمایا کہ اور جمعے والے دن انسان نو، فرمایا کہ افضل تھوڑے دنوں وچوں افضل دن جمعہ ہے، اور تھوڑے ذکر وچوں افضل ذکر جڑا ہے وہ درود شریف ہے، اور تسی کثرت دے نال اس دن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس طرح تسی سورۃ کہف پڑھنی ہے، اور دوسرا تسی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک پڑھنا ہے، اور تیسرا عمل اس دے وچ کثرت دے نال دعا منگنا ہے اللہ کو دعا، کیونکہ جمعہ والا دن بابرکت دن ہے، اور اس دن ایک خاص گھڑی ہے جی قبولیت دی گھڑی ہے، وہ کسی ویلے بھی ہو سکتی ہے، جمعے تو بعد بھی ہے، جمعے تو پہلے ہو سکتی ہے، اصل کے بعد، اصل دے قریب ہو سکتی ہے، مغرب دے، یعنی اس دن اللہ دے کولو گڑ گڑا کے جس طرح انسان نماز واسطے وقت کرتا ہے اور عبادات واسطے وقت کرتا ہے، اللہ دے کولو منگنے واسطے بھی انسان کو وقت کرنا چاہیے۔ کم از کم 24 گھنٹے وچ انسان 1 گھنٹہ نہیں 10-15 منٹ، جس طرح اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ کو گڑ گڑا کے اور اللہ دی پہلے تعریف کیتی جاوے، اور پھر اللہ دے سامنے اپنا معاملات رکھے جان،
اور پھر اللہ کو منگیا جائے جس طرح منگنے کا حق ہے. فرض نماز تو بعد انسان منگتا نہیں، دعا پڑھی جاتی ہے صرف، اور منگنے کا طریقہ ہور ہے، پڑھنے کا طریقہ ہور ہے کہ اللہ کے کو آہوزاری دے نال گڑ گڑا کے اللہ کو منگیا جائے. اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا ہے اور اس کے اتنے استغفار بھی کیتا جائے، شکر بھی ادا کیتا جائے کہ صحیح سالم اللہ رب العزت نے اسان رمضان مبارک کا مہینہ گزاریا، اور جڑی اساں نے عبادات کیتیاں اللہ انہاں دے وچ جڑی کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی ہو بھی انسان کو جانتی اللہ انہاں روزے دے وچ تراویح پڑھنے دے وچ کیا ہے وہ اللہ معاف کر دے. اور رمضان تو بعد بھی نماز اسی طرح فرض ہے، ذکر اذکار کرنا اسی طرح ضروری ہے، درود شریف پڑھنا اسی طرح ضروری ہے، کلمے کا ذکر کرنا، استغفار کرنا. جس طرح رمضان دے وچ انسان اللہ دے کولوں منگدا رہا، اللہ دے نال جڑیا رہا، اسی طرح رمضان تو بعد بھی یہ نہ ہوئے کہ رمضان دا چاند نظر آیا تے رمضان مسلمان مسجد وچ ہے، لیکن جب شوال دا چاند نظر آیا مسجداں ساڈی خالی ہو جان. اس طرح نہ، ایک ساری ٹریننگ ہوئی ہے پورا مہینہ کہ کس طرح کرنی ہے. اگر وہ ٹریننگ تو بعد بھی انسان اتھے ہی کھڑا رہا جس طرح رمضان تو پہلے سی، تو پھر ساری اس پورے مہینے کی عبادت کا فائدہ کی ہے کہ انسان اپو چاہتی ہے 3 دن بھی عبادت کرتا رہا، پھر وہ پکا نماز ہی نہ پڑھ سکیا. پھر صرف رمضان مبارک میں جیسے قرآن کھول کے دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن پورا سارا سال گزر گیا، 11 مہینے گزر جاتے قرآن ہاتھ قدر نہیں لایا. یعنی رمضان دے وچ انسان تراویح بھی گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، لیکن یہ 5 نمازاں کا کم از کم گھنٹہ ہی پڑھنا. 5 نماز جڑیاں اس تو بعد انسان تھوڑا جا وقت جڑا نا، اگر رمضان میں جو 2 پارے پڑھتا سی تو رمضان کے علاوہ انسان کم از کم 1 پارا پڑھے. 1 پارا رمضان میں پڑھتا سی تو پھر ادھا پارا جڑا ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھے. ادھا پارا رمضان میں پڑھتا سی تو کم از کم 1 پایا 2 رکوع، کم از کم انسان کو 2-4 رکوع ہر روز قرآن کھول کے دیکھنا پڑھنے چاہیے. اور دوسری اپنے مسلمان جتھے اپنے واسطے دعا کرنی، اپنے مسلمانوں واسطے بھی دعا کرنی. جڑے فلسطین دے وچ مظلوم لوگ، انہاں دا کوئی گناہ نہیں، اسی صرف انہاں نوں ویکھدے پے کس طرح مریندے پے. وہ کسی نے وہ جڑیاں تساں نے واقعہ سنیا ہے نا، اوگاما جنگل دے وچ 3 قسم دے، ایک کالی، ایک سفید، ایک اور رنگ دی. تو شیر نے انہاں کیا کیتا، آپس میں چھوڑیا. آ جڑی کالی ہے تھوڑے وچ بڑی بدصورت لگدی ہے، انہاں دی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو پھر کیا اس کالی نو تے علیحدہ ہوئی، وہ 2 علیحدہ ہو گئے تو شیر نے اس کالی تے حملہ کر دیتا. اسی طرح جب وہ 2 رہ گئیاں پھر اس نے آپس میں لڑا دیتا. یہ یہود و نصارہ کا کام یہ ہے، مسلمانوں آپس میں لڑا کے وہ اپنے کام کرتا پیا. پہلے کشمیر اجے بھی ہے، فلسطین میں وہ ساڈا نمبر بھی لگ سکتا ہے. اگر اس ناندے واسطے دعا نہ کیتی، ناندی مدد نہ کیتی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومن ایک جسم دی مانند ہے. مومن ایک جسم دی مانند ہے. اگر اس کی اکھ میں درد ہے تو پورا سارا جسم بے چین ہے. اس کے سر میں درد ہے تو سارا جسم بے چین ہے. اس کے بازو میں درد ہے تو سارا جسم بے چین ہے. اس کے لت میں اگر درد ہے، تھوڑا پھنسی نکل آیا ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہے تو پھر سارا جسم کیا ہے پریشان ہے. اس کو سارے جسم کو نیند نہیں ہوتی، چین نہیں ہوتا. تو مسلمان کو ایک جسم دی مانند ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان یکجا ہو کے انہوں مسلمانوں کے واسطے کیا، انہوں آواز اٹھائی جائے، انہوں کی مدد کی جائے، انہوں تک راشن پہنچایا جائے، انہوں کی مدد کی جائے کسی صورت بھی جو ہو سکتی. کم از کم اور نہیں کر سکتا. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، اگر تسی کہیں ظلم ہو رہا تو اس کا پہلا کی ہے گناہ ہو رہا کہ اس کو طاقت نال بند کرو. اگر تھوڑے کو اتنی ہمت طاقت نہیں ہے تو پھر زبان نال، اگر زبان نال بھی نہیں آ سکتے تو پھر کم از کم دل نال اس کو پورا سمجھو. اس تو تھلے ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر سانو وہ ظلم و ستم دیکھ کے اسی اکھاں بند کر لیندے ہیں، جس طرح بلی دیکھ کے کیا کہو کبوتر اکھاں اسی بھی نہیں کرتے پے، وہ بیاں ساڈا بھی نمبر لگ سکتا ہے. اس واسطے نہ واسطے ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑا اللہ جس نے ابابیل بھیج کے بیت اللہ کی حفاظت کرا لی، اتنے اس نے بندہ نہیں بلایا. ساڈے ایٹم بمباں کی اتنے ضرورت نہیں پئی، ساری فوج کی اتنے ضرورت، اللہ کے کول بھی بڑی فوج ہے. ابابیل ہوا بھی اللہ کی فوج ہے.
زمین اللہ دی فوج ہے، سورج ستارے اللہ دی فوج ہے. اللہ صرف کیا حکم دیندہ زمین جب ہلدی ہے اس ٹائم سارے منہ چ کافر دے منہ چ لا الہ الا اللہ نکلدی ہے. یہ اللہ دی فوج ہے نا. اللہ تھوڑی جی آندھی بلا دے ہر بندہ پریشان ہے، یہ اللہ دی فوج ہے. اللہ ابابیلہ نو بھیج کے بھی کہ حفاظت کرا سکتا ہے، لیکن اللہ سانو دیکھ رہا ہے، سانو دیکھ رہا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا ہے نا کہ وہ جب کافر ماردے سی تو احد پکاردے سی تو کافر آتے سی، اللہ کی مدد کیوں نہیں کرتا پھر؟ تو اللہ سانو دیکھتا پہ، مینوں دیکھتا پہ بلال اپنے ایمان میں پکا ہے یا کچا ہے، اور اللہ سانو بھی دیکھتا پہ. ایک کتنے سارے آپس میں مسلمان ہیں، نہ درد مسلمان کا درد ایک دوسرا سہتا کہ نہیں سن، برداشت ہے کہ نہیں ہے، تو نندے واسطے اٹھتے یا نہیں اٹھتے. اس واسطے میرے بھائیو ایک تو نندے واسطے دعا کی جاوے، اور کیونکہ دعا ایک بہت بڑا اشتہار ہے، مومن کا اشتہار دعا ہے. اور اس دعا کی نندے واسطے چندہ، نندے واسطے رش، نندے واسطے جتنے انسان مدد کر سکتا ہے وہ کی جائے، اور حکمرانہ تک آواز اٹھائی جائے، کم از کم حکمرانہ نو جگایا جائے کہ نندے واسطے آواز اٹھائی جائے. اللہ رب نے سانو بھی آپس میں محبت اور سلوک دینا بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.